بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تین موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک موضوع ہے کہ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں ایک خط کی گونج ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایک بہت طویل میٹنگ گئی ہے، عمران خان سے متعلق میٹنگ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سہیل آفریدی لاہور جا رہے ہیں اور اس جانب جو ہے مریم نواز کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ تین چار قسم کی پریشانیاں جنہوں نے مریم نواز کو گھیرے ہوئے، ان موضوعات پر بات کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے ایک بیان دیا ہے۔ اس وقت مذاکرات جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہو گئے، چونکہ شہباز شریف کی جانب سے ایک مطالبہ آ گیا ہے۔ انہوں نے بھی آفر کر دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے مذاکرات کیے جائیں۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ہمارے قائد عمران خان کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایات آ چکی ہیں۔ دنیا کو پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ہمارے لیڈر کا ایک اشارہ اور ہم نے اسی دن لبیک کہہ دیا۔ سہیل آفریدی نے کہہ دیا کہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیا ہے، یعنی کہ اب احتجاج کی جانب جو پہلی چیز تھی اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، شہباز شریف نے مذاکرات کی آفر کی ہے، کیوں کی ہے، کس کے کہنے پر کی ہے اور یہ سلسلہ چل کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک خط کی گونج ہے شہر اقتدار کے اندر۔ یہ خط بھی شہباز شریف کو لکھا گیا ہے۔ کس کی جانب سے لکھا گیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مذاکرات سے پہلے کوٹ لکھپت جیل میں قید پارٹی سینئر قیادت کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اب یہ مطالبہ کرنے والے کون ہیں؟ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی میں شامل عمران اسماعیل، فواد چودھری اور محمود مولوی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ مذاکرات تب کامیاب ہوگے جب آغاز اعتماد سازی کے اقدامات سے کیا جائے گا اور کوٹ لکھپت جیل میں قید شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو پیرول پر رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ رہائی سے پہلے پی ٹی آئی قیادت کو مذاکراتی عمل میں مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ نظیر، کہا گیا کہ لوگوں اگر آپ رہا کر دیں گے، پیرول پر رہا کیا جائے گا تو پھر مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ خط لکھنا ہے فواد چودھری کا، عمران اسماعیل کا اور محمود مولوی کا۔ شہباز شریف کو خط لکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ یہ خط لکھ سکیں، یا ان کی بات کی اتنی ویلیو ہے، یا ان کے پیچھے بھی کہیں پر طاقت کھڑی ہے؟ لیکن یہ خط لکھا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، شہباز شریف کی جانب سے مذاکرات کی آفر کی گئی۔ کیا یہ مذاکرات کی آفر شہباز شریف نے خود کی ہے یا ان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ مذاکرات کی آفر کریں؟ اس کے پیچھے اگر آفر کی بھی گئی ہے تو کیا اس میں نیک نیتی ہے یا اس کے پیچھے خوف ہے؟ تو اس کے پیچھے خوف ہے۔ شہباز شریف سے کہا گیا کہ آپ جو ہے کمیٹی کے اندر ان سے خطاب کرتے ہوئے وہاں پر آفر کرے تاکہ آن دا ریکارڈ یہ آفر موجود رہے۔ جس طرح سے شہباز شریف نے آفر کی، میں کل بھی بولتا رہا کہ جس طرح سے انہوں نے آفر کی وہ بہت ہی ڈھیلے تھے، جیسے وہ خوش نہیں ہے بلکہ مجبوراً یہ آفر کی جا رہی ہے، ان سے یہ آفر کرائی گئی ہے۔ نظیر، انٹرنیشنل حالات کو دیکھا جائے تو عمران خان کے بیٹے انٹرویوز دے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر۔ دوسری جانب جو جمائمہ خان بھی انٹرنیشنل میڈیا پر رابطے کر رہی ہیں۔ ایک دباؤ ہے جو کہ انٹرنیشنلی بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی احتجاجات کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر خطابات کی جا رہے ہیں، ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں۔ تو یہاں سے کہا گیا ہے کہ ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے، تاکہ انٹرنیشنل دنیا کے سامنے رکھا جا سکے کہ ہم مذاکرات کی دعوت کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یہ دعوت جو ہے قبول نہیں کر رہی۔ اس لیے شہباز شریف کو سامنے لایا گیا ہے اور کہا گیا کہ آن دا ریکارڈ جو ہے آپ پیشکش کریں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے پیشکش کی تھی۔ وزیر خارجہ آصف کا بیان ہے کہ وزیر اعظم نے متعدد بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی۔ مذاکرات کی دعوت کے جواب میں دوسری جانب سے شرائط رکھی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی اگر اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب یہ بیانات سارے ریکارڈ پہ لانے کے لیے ہیں تاکہ کہا جا سکے کہ ہم مذاکرات کے حامی تھے، ہم نے آفر کی، پاکستان تحریک انصاف آفر قبول نہیں کری تھی۔ یہاں تک رانا ثناء اللہ کا بیان ہے، سیاست اور جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ وزیر اعظم پہلے بھی 4 بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں۔ عمران خان سیاست نہیں کر رہے، مذاکرات کرنا ان کی پالیسی میں نہیں۔ عمران خان مذاکرات نہیں، افراتفری چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر آن دا ریکارڈ لانے کے لیے کہا گیا کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتے بلکہ افراتفری چاہتے ہیں، تاکہ انٹرنیشنل دنیا کو کنونس کیا جا سکے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کی جانب سے افراتفری ہی ان کا موقف ہے، وہ یہی چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شفا یوسف یہی کا کہنا ہے۔ انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ شاہ محمود قریشی کو جیل میں سوالات بھیجے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ عمران خان نے کبھی کسی کو مذاکرات کرنے سے نہیں روکا۔ انہوں نے کہا ہے اب بھی کہ محمود خان اچکزئی اگر چاہتے بلکہ مکمل اختیارات دے دیے تو وہ مذاکرات کر بھی سکتے ہیں، نہیں چاہتے تو نہ کریں۔ عمران خان نے کبھی کسی کو مذاکرات کرنے سے نہیں روکا، یہ لفظ یاد رکھ لیں۔ چوتھی مرتبہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست بچانی ہے تو انہیں عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یہ کہنا ہے شفا یوسف زئی کا۔ دوسری جانب فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے تو کبھی مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن پورا ملک
ہزاروں ورکرز اور پوری پارٹی ہے، ان کے لیے بھی کسی نے کچھ کرنا ہے۔ کوئی خان کو ڈیل کا تانا نہیں دے سکتا۔ ان کا حوصلہ، جرات اور بے گناہی لوگوں پر آشکار ہے۔ یعنی کہ عمران خان ڈیل تو کہیں نہیں کرنے والے۔ عمران خان نے مذاکرات کے لیے کہا ہے، مذاکرات کے لیے، لیکن جو ڈیمانڈ عمران خان کی ہے، دوسری جانب سے مذاکرات کے اندر وہ ڈیل کسی صورت میں بھی حکومت کی جانب سے مانی نہیں جا سکتی، چونکہ پہلی ڈیمانڈ ہے کہ فارم 47 والوں کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ حکومت کیسے مان سکتی ہے۔ مشاہد حسین بھی بول اٹھے ہیں۔ مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ عمران خان کی اسٹریٹ پاور کو کسی صورت بھی کمزور نہیں کر سکی، اور اسٹریٹ پاور بھی سب ڈیوس نہیں کر سکی اسٹیٹ پاور کو۔ اب دونوں تھک گئے ہیں، کرنا پڑے گا، راستہ نکالنا پڑے گا، وگرنہ پھر وہی باہر سے ہی کال آئے گی کسی MBS کی، اردگان کی، اور پھر معاملات کو حل کرنا پڑے گا۔ لیکن عمران خان کسی صورت میں بھی اس حکومت کی ڈیمانڈز کو ماننے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، اگر حکومت ان کو مذاکرات کا نام دیتی ہے تو عمران خان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، اب جو شہباز شریف نے آفر کی ہے، اس کے اوپر شہر اقتدار کے اندر، اسلام آباد کے اندر، تحریک تحفظ عین پاکستان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس کے اندر محمود خان اچکزئی تھے، علامہ راجہ ناصر عباس تھے، اسد کیسر تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے۔ اس میٹنگ کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ اس میں کہا گیا کہ شہباز شریف کی جو آفر ہے، ایک کمزور آفر ہے۔ شہباز شریف ایک دفعہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، جس طرح وہ بڑھے اس راستے سے ہٹانے کے لیے، گمراہ کن مطلب کہ گمراہ کرنے کے لیے یہ آفر کی گئی ہے۔ یہ آفر اس لیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دباؤ ہے، اس لیے شہباز شریف آفر کریں تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے، اور انٹرنیشنل جو دباؤ بڑھ رہا ہے ان کو دکھایا جا سکے کہ ہم آفر کریں، اور پاکستان تحریک انصاف آفرز قبول نہیں کر رہی۔ اس میٹنگ کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی صورت میں بھی مذاکرات نہیں کیے جا سکتے، اور یہ انتہائی اہم ترین فیصلہ تھا۔ یعنی مذاکرات اس حکومت کے ساتھ ممکن نہیں ہے، اور حکومت کے وزراء کے بیانات بھی دیکھ لیں تو یہ بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، صرف انٹرنیشنل پریشر کو کم کرنے کے لیے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سہیل آفریدی نے فیصلہ کیا ہے جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ تینوں دن وہ لاہور جائیں گے، وہاں پر ایکٹیویٹیز ہوگی، پنجاب اسمبلی میں بھی جائیں گے، اس کے بعد جو ہے گلیوں میں جائیں گے، محلوں میں جائیں گے، مارکیٹس میں جائیں گے، وہاں پر جو ہے لوگوں کو پریپیئر کیا جائے گا، یعنی اسٹریٹ پاور کا وہاں پر مظاہرہ کیا جائے گا۔ ایک دباؤ تو مریم نواز کے اوپر یہ ہے، دوسرا دباؤ مریم نواز کے اوپر یہ کہ وہاں پر ان کی پہلے ہی ایک لڑائی چل رہی ہے، اور وہ لڑائی چل رہی ہے چیف جسٹس عالیہ نیلم کے ساتھ، ان کے اوپر دباؤ ہے، ایک لڑائی ان کی وہ چل رہی ہے۔ تیسری پریشانی ان کی یہ ہے کہ ان کے حالات کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں جا رہے، طاقتوروں کے ساتھ بھی معاملات اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے تھے۔ یہ 3-4 قسم کی پریشانیاں جو کہ مریم نواز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لاہور کے حالات پہلی خراب ہیں۔ سہیل آفریدی جب لاہور پہنچیں گے تو وہاں پر کیا حالات ہوں گے؟ اگر وہ باہر نکلتے ہیں، اگر وہ لاہور میں باہر نکلتے ہیں تو کیا انہیں اجازت دی جائے گی؟ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن جس طرح سہیل آفریدی نے ارادہ کر رکھا ہے تو وہ مصمم ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اب مذاکرات کی کوئی آپشن کہیں پر نظر نہیں آتی، اب جو ہے احتجاج ہی ہوگا، اور احتجاج کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔